قریباً 200 گز کا فاصلہ طے کر کے یہ مختصر قافلہ اس سنگی دیوار کے قریب پہنچ گیا جو ہم نے کھڑکی میں سے دیکھی تھی۔ یہ دیوار میرے اندازے سے زیادہ بلند تھی، کم و بیش 30 فٹ اونچائی رہی ہوگی اس دیوار کی۔ اس کی پتھر کی بڑی بڑی سلیں اس طرح ایک دوسرے پر جمی تھیں کہ درمیان میں کوئی رخنہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ پتھر نہ جانے کتنے زمانوں سے اسی طرح موجود تھے۔ یہ دیوار بظاہر پہاڑی کا حصہ معلوم ہوتی تھی اور اس میں کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دیوار کی لمبائی ہماری نگاہوں سے اوجھل تھی کیونکہ 40-50 گز کے سوا دیوار کا باقی حصہ درختوں میں اوجھل تھا۔ ہمارا مختصر قافلہ دیوار سے قریباً 50 گز کی دوری پر پہنچ کر رک گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے اور دیوار کے درمیان ایک گہری کھائی حائل تھی۔ کھائی کی گہرائی کسی بھی طرح 100 گز سے کم نہیں ہوگی۔ اس کی تہہ میں خضرا جھاڑیاں تھیں۔ کھائی کی چوڑائی میرے اندازے کے مطابق 30-40 گز تھی۔ اس کھائی کو لکڑی کے ایک جھولتے ہوئے پل کے ذریعے پاٹا گیا تھا۔ نائلہ پل پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، پھر اس نے پل پر قدم رکھ دیے اور دونوں طرف سے رسہ پکڑ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ باقی سب افراد وہیں کھڑے رہ گئے۔ پل کا وہ سرا جو مخالف سمت میں تھا کافی بلند تھا۔ نائلہ کو ڈھلان پل پر پاؤں جما جما کر آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ اس کے چلنے سے سارا پل ہولے ہولے جھولنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نائلہ بلند و بالا دیوار کے سائے میں پہنچ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ دیوار میں نادیدہ رخنے موجود ہیں اور کچھ آنکھیں ان رخنوں سے ہمیں مسلسل گھور رہی ہیں۔ خبر نہیں یہ وہم تھا یا ماحول کا اثر۔ میں نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں دیوار کے سامنے کھڑی بسنتی لباس والی نائلہ بڑی انوکھی سی لگ رہی تھی۔ پل پر پاؤں رکھنے کے بعد اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ سپاٹ دیوار کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے ابھی وہ دیوار میں سما کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ یکایک ایک مہیب گڑگڑاہٹ سنائی دی جیسے وزنی پتھر کو فرش پر گھسیٹا جائے۔ دیوار میں سے ایک سل پلائی کے دروازے کی مانند پیچھے کی طرف چلی گئی۔ ملگجے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا کہ سل ہٹی کیسے۔ نائلہ خلا کے اندر چلی گئی اور سل پھر برابر ہو گئی۔ نائلہ کو پل تک پہنچانے والے لوگ واحدی سمیت واپس لوٹ آئے۔ واحدی نے مجھ سے پوچھا، سنہری عقاب دیکھا؟ کون سا سنہری عقاب؟ وہ سٹ پٹا گیا۔ تو پھر تم نے دیکھا کیا ہے؟ اس نے میرا رخ دیوار کی طرف موڑا اور بولا، وہ دیکھو، وہ سنہری عقاب۔ میں نے واحدی کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھا۔ دیوار کے اوپر واقعی کسی پرندے کا حیولہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت تھا، شاید پتھر سے بنایا گیا تھا۔ اگر وہ واقعی عقاب کا مجسمہ تھا تو اصل سے کافی بڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پر اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پرندے کے مجسمے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے پروں کو پورا کھولا، 1-2 بار حرکت دی اور پھر فضا میں بلند ہو گیا۔ عقاب کی طویل چیخ فضا میں دور دور تک گونجی۔ اس نے فضا میں ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور دیوار کے پیچھے تاریکی میں اوجھل ہو گیا۔ عقاب، شاہین اور شکرے وغیرہ کے خاندانوں میں سے سنہری عقاب سب سے جسیم اور طاقتور پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے ہمالیہ کا عقاب بھی کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کا پرندہ پہاڑوں میں نظر آیا تھا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن ہمارا مترجم واحدی اس معاملے کو پراسرار رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی اس کوشش کو کوئی معنی نہ پہنا سکا۔ رات کو دیر تک سونے کے باوجود صبح بہت جلدی میری آنکھ کھل گئی۔ رات کے مناظر خواب کی طرح یاد آ رہے تھے۔ نائلہ کا بسنتی جوڑا، اس کے لباس سے امڑتی ہوئی اگربتیوں کی خوشبو، اس کے گلے میں زعفرانی کلیوں کے ہار، وہ سب کیا تھا؟ اور پھر وہ عقاب جو شام کے جھٹپٹے میں سنگی دیوار پہ نظر آیا تھا، کیا واقعی میں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ زری گل کو سوتا چھوڑ کر میں باہر نکل آیا۔ سورج نے ابھی تک اپنا رخ روشن نہیں دکھایا تھا، لیکن پوری بستی بیدار ہو چکی تھی اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی۔ ایک چھکڑے میں لوکاٹ کی طرز کا کوئی پھل لدا ہوا تھا۔ یہ چھکڑا گاڑی دھیمی رفتار سے بستی کے شمال کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس گاڑی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ایک بار پھر اس پتھریلی دیوار کے قریب پہنچ گیا جہاں رات نائلہ نے لکڑی کا پل پار کیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اب لکڑی کے پل کے پاس کچھ افراد جمع ہیں۔ ان کی تعداد 6 یا 7 تھی۔ ان میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ یہ سب افراد کسی کے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی نگاہیں بے خیالی میں بار بار سنگی دیوار کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ میرے ذہن میں آیا کہیں وہ نائلہ کے انتظار میں تو نہیں ہے۔ میں بھی ایک قریبی درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ مجھے وہاں رکے ہوئے بمشکل 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ رات والا منظر دوبارہ نظر آیا۔ پتھریلی دیوار کی ایک بڑی سل اپنی جگہ سے ہٹی اور ایک حیولہ سا برآمد ہو کر لکڑی کے پل پر آ گیا۔ یہ نائلہ تھی۔ اس کا بسنتی لباس سنہری دھوپ میں دور سے چمک رہا تھا۔
وہ بڑے دھیمے قدموں سے پل پر آ گئی اور ہماری طرف بڑھنے لگی۔ وہ تھکی ماندی نظر آتی تھی، بال منتشر تھے، دوپٹہ لٹک رہا تھا۔ وہ قریب پہنچی تو اس کا چہرہ بھی ستا ہوا نظر آیا، کاجل پھیلا ہوا تھا، آنکھوں میں شب بیداری کی جھلک تھی، گلے میں زعفرانی رنگ کی کلیوں کا ہار بکھر چکا تھا۔ پل سے اترتے ہی نائلہ نے اس مقام کا رخ کیا جسے یہ لوگ اپنی زبان میں گرم چشمہ کہتے تھے۔ پل کے نشیبی سرے پہ موجود مرد و زن نائلہ کے ساتھ ہی چشمے کی طرف چلے گئے۔ میں اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا تھا۔ بہت سی باتیں تھیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، لیکن بہت سی باتیں سمجھ میں آ بھی رہی تھیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کے قلابے مل گئے ہیں، آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ کوئی بھاری بھرکم شے یوں اچانک میری گردن پہ گری تھی کہ مجھے اپنے بچاؤ کا ذرا سا بھی موقع نہ مل سکا۔ میں لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گرا۔ جو افتاد مجھ پر پڑی تھی وہ میری پشت پر سوار تھی اور گردن سے چپٹی ہوئی تھی۔ بدبو کا ایک بھپکا سا میرے نتنوں میں گھستا چلا گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ بو میری جانی پہچانی ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ جو شے کسی کیکڑے کی طرح میری گردن سے لپٹی ہوئی تھی وہ سائیں علی تھا۔ اپنی تمام گھنٹیوں، مالاؤں اور میل کچیل سمیت وہ میرے جسم سے پیوست تھا۔ پیرت اسما پا کی طرح اس نے اپنی غلیظ ٹانگیں میری کمر کے گرد کس لی تھیں اور بازو میرے گلے میں حمائل کر دیے تھے۔ میں نے اسے اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا، لیکن یہ کوشش بیکار گئی۔ حیرت کے انتہائی شدید حملے کے بعد سنبھلتے ہوئے میں نے سائیں علی کو ڈانٹا، سائیں، یہ کیا حرکت ہے؟ پیچھے ہٹو۔ سائیں نے میری گردن پر اپنی گرفت کچھ اور مضبوط کر دی، ساتھ ساتھ وہ اپنے حلق سے عجیب سی آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ ارد گرد موجود لوگ تعجب سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر سائیں کو اپنے اوپر سے جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا، پھر زور لگا کر اپنی گردن کو سائیں کے پنجوں سے آزاد کرا لیا۔ میری گردن پر گرفت ختم ہوتے ہی سائیں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ بے انتہا پھرتی سے اس نے اپنی بھاری بھرکم لاٹھی اٹھائی۔ اس سے پہلے کہ میں سائیں کا ارادہ بھانپتا، اس نے بلا کی تیزی سے مجھ پر وار کر دیا۔ میں نے سر جھکا کر یہ وار بچایا۔ سائیں نے بلا توقف دوسرا وار کیا۔ اس مرتبہ شیشم کی مہلک لاٹھی میری کنپٹی کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ سائیں، یہ کیا حماقت ہے؟ میں زور سے چیخا۔ سائیں تو جیسے گونگا بہرا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہجیانی کیفیت تھی۔ میں اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ اندھا دھند مجھ پر لاٹھی چلانے لگا۔ میں خود کو بچا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سائیں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے ہاتھوں کو سنگین چوٹ کھا لے۔ جب وہ کسی طرح باز نہ آیا تو میں نے جھکائی دے کر اس کی لاٹھی پکڑ لی۔ ایک جھٹکا دیا تو سائیں لڑکھڑاتا ہوا برف پر جا گرا۔ لاٹھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ سائیں کو گرتے دیکھ کر دو مقامی نوجوان بڑے تیش سے میری طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک نے بلا دریغ مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر خود کو اس کی زد سے بچایا اور ایک زوردار ٹانگ اس کے سینے پہ جمائی۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ اسے گرتے دیکھ کر 3-4 مزید افراد مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے لاٹھی کو دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ حملہ آور بے حد طیش میں تھے اور ان کے انداز میں بجگری بھی تھی، لیکن لڑائی بھڑائی کی باریکیوں سے وہ ناشنا نظر آتے تھے۔ میں نے پلک جھپکتے میں 2 افراد کو زمین بوس کر دیا۔ یہی وقت تھا جب میں نے اپنے پہلو میں ایک بھیانک آواز سنی۔ کسی رائفل کا لیور کھینچ کر اسے کاک کیا گیا تھا۔ اب اگلی آواز گولی چلنے کی ہو سکتی تھی۔ میں تیزی سے گھوما۔ رائفل کی سیاہ نال مجھے دکھائی دی۔ نال کا تاریخ سوراخ تھا جس میں سے کسی بھی وقت شعلہ نکل سکتا تھا۔ یہ بے بسی کا لمحہ تھا۔ پھر میں نے ایک پرچھائی دیکھی۔ وہ تڑپ کر رائفل بردار سے لپٹ گئی تھی۔ یہ سائیں علی تھا۔ وہ رائفل بردار کو دھکیل کر دور لے گیا۔ رائفل بردار کی رائفل کا رخ بھی بدل گیا تھا۔ جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا وہ ایک لمحے کے لیے غافل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر سر کی ضرب رسید کی۔ دھائیں کی آواز آئی اور وہ ڈھلان برف پر دور تک پھسل گیا۔ اسی دوران ایک کرخ چہرہ شخص نے ایک برچھا نما آلے سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ بے انتہا پھرتی اور مہارت سے اس نے 2 وار کیے۔ یہ 2 وار بچانے میں مجھے دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ جب میں نے اس کو دوسرا وار خالی دیا تو وہ اپنی جھونک میں میرے کندھے سے ٹکرایا۔ میں نے اسے اپنے کندھے کے اوپر سے گزار کر برف پر پٹک دیا۔ سائیں علی بدستور رائفل سے لپٹا ہوا تھا اور چیخ رہا تھا، نہیں، بالکل نہیں، چھوڑ دو رائفل۔ رائفل بردار ہکا بکا نظر آ رہا تھا۔ پھر سائیں علی نے رائفل سے اس سے لے لی۔ ایک گھرودے کے اندر سے 2-3 مزید افراد نمودار ہوئے۔ ان میں ایک وہی ٹھگنا تھا جس کا جسم مخمنی لیکن سر کافی بڑا تھا۔ یہ لوگ اسے رابل کہتے تھے۔ سردار رابل نے تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ دوسرے 2 افراد کی نظر میں بھی ستائش تھی۔ ان 2 افراد میں سے ایک مترجم واحدی تھا۔ وہ مسکرا کر بولا،
تم واقعی دلیر ہو. یہ لڑائی بھڑائی جو ابھی ہوئی ہے یہ دراصل تمہاری آزمائش تھی. میرا خیال ہے کہ تم اس آزمائش میں کامیاب رہے ہو. آزمائش تھی یا قاتلانہ حملہ تھا؟ مجھ پر فائر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ابھی جس شخص نے مجھ پر برچھا چلایا ہے اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ہاں، یہ لوگ بے خبر تھے. بڑے سنگ دل میزبان ہو تم لوگ. مہمان کو موت کے منہ میں جھونک کر اس کی آزمائش کرتے ہو. واحدی بولا. یہ سب کچھ ان سائیں صاحب کے کہنے پر ہوا ہے. انہیں پورا یقین تھا کہ تم اپنا دفاع کر لو گے اور بآسانی کر لو گے. اسی دوران میں سائیں علی بھی میرے قریب چلا آیا. میرا شانہ تھپک کر بولا، شفیع محمد، تم نے میرے کہے کا بھرم رکھا ہے. میں تم سے خوش ہوا اور میرے جنات بھی تم سے خوش ہوئے. وہ دیکھو، وہ دو جن کس طرح منہ پھاڑ کر ہنس رہے ہیں. تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ورنہ تمہارا سیر و خون بڑھ جاتا. میں حیرت زدہ سا سائیں کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس افلاطون کی افلاطونی بات کا کیا جواب دوں. وہ جب بھی آتا تھا اتنی حیرتیں لے کر آتا تھا کہ دماغ گھن چکر بن جاتا تھا. سائیں، یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہی تو تم جیسے لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے. تم دماغ سے سوچتے ہو، پرکھتے ہو اور پھر یقین اور بے یقینی کے چکروں میں پڑ جاتے ہو. اتنی دیر میں اندھا یقین رکھنے والا ایک جن قوقاف اور دنیا کے درمیان 7 چکر لگا لیتا ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ پھر وہی کیوں، کیسے، کب کا چکر. اس چکر سے نکل جاؤ شفیع محمد، فلاح پا جاؤ گے. یقین کرنا سیکھو. اگر تم یقین کرنا سیکھ جاؤ تو میں اپنے ذاتی جنوں میں سے 3-4 ایسے جن تمہیں دوں گا جو تمہاری زندگی سنوار دیں گے. مثال کے طور پر اس ملک کے مشہور سیاستدان کو میں نے 4 جن ایسے دے رکھے ہیں. ان میں سے ایک جن لوگوں کو لالچ سے سیاستدان کی طرف کھینچتا ہے، دوسرا ڈرا کر کھینچتا ہے، تیسرا اسے الیکشن لڑانے کے لیے اسپانسر ڈھونڈ کر دیتا ہے، چوتھے کا کام سب سے اہم ہے. جب سیاستدان الیکشن جیت جاتا ہے نا تو یہ جن اسے ووٹروں کی نظروں سے اور ان کے غصے سے بچاتا ہے. مترجم نے مداخلت کرتے ہوئے سائیں سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، سائیں صاحب، سردار رابل کہتے ہیں کہ وہ مہمان کی صلاحیتوں سے متاثر ہوئے اور ان کا خیال ہے کہ یہ مہمان ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. تمہارے سردار نے کہہ کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا. سائیں نے بیزاری سے کہا، جو اچھا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. وہ لکڑی کا پرانا چرخہ جسے تم لوگوں نے سر پر چڑھا رکھا ہے نا، 1 ٹکے کا بھی بندہ نہیں ہے. لعنت بھیج دو اس پہ. مترجم نے سائیں کی بات سردار رابل تک پہنچائی. وہ اس بات میں سر ہلاتا رہا. اس کے انداز سے یہ بات ظاہر تھی کہ سائیں نے اپنی کرشماتی بات چیز سے اسے اپنے شیشے میں اتار لیا ہے. سردار نے آگے بڑھ کر میرا شانہ تھپکا اور دوستانہ انداز میں کچھ کہا. مترجم بولا، سردار رابل چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ مہمان خانے میں چلو. میرے کچھ کہنے سے پہلے سائیں علی بول اٹھا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ابھی میرے ساتھ جائے گا. میں اس کا ایکس رے لوں گا، پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. ایکس رے؟ مترجم نے حیرانی سے پوچھا. ہاں، روحانی ایکس رے. تم لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں. اگر سمجھ ہوتی تو تم بھی سائیں علی ہوتے. مترجم نے یہ بات سردار رابل تک پہنچائی. سردار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کی شکن نظر آئی، لیکن پھر اس نے اپنے چہرے پر رضامندی طاری کر لی. سائیں مجھے لے کر روانہ ہوا اور اسی مکان میں آ گیا جہاں میں اور زری گل ٹھہرے ہوئے تھے. یہی ہے نا تمہارا ٹھکانہ؟ جب تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ناراض ہو گئے ہو؟ میرا خیال ہے کہ میں زیادہ زور سے گرا تھا تمہارے اوپر. تمہاری کسی بات سے احتجاج کرنا فضول ہے. یہ بڑی اچھی بات کہی. ویسے اگر تم ایسے ہی ہر بات ماننے لگو تو تمہاری زندگی سنور جائے. میں تو کہتا ہوں کہ سروج سے بھی میاں بیوی والے تعلقات قائم کر لو، اسی میں بھلائی ہے تم دونوں کی. ایک دم مجھے سروج کا خیال آ گیا. سروج تو سائیں علی کا دم چھلا تھا، مگر اس وقت یہ دم چھلا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے سائیں سے پوچھا تو وہ بولا، وہ بھی یہیں ہے، کہہ رہی تھی پیپسی کولا پینی ہے. میں نے ایک جن کے ساتھ اسے لبنان بھیجا ہے، وہاں سے بھی پی کر آتی ہوگی پیپسی کولا. سائیں کی باتیں ایسی ہی اوٹ پٹانگ ہوتی تھیں. اتنی دیر میں زری گل بھی باہر نکل آیا. وہ سائیں علی کو دیکھ کر سخت حیرت زدہ بلکہ دہشت زدہ ہوا. اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر بڑی عقیدت سے سائیں کے ساتھ مصافحہ کیا. سائیں نے اس کی پیٹھ پہ تھپکی دی. وہ کچھ دیر الجھن سے سائیں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ یہاں بھی پہنچ گئے سائیں صاحب؟ کیوں؟ کیا یہاں صرف تم ہی پہنچ سکتے ہو؟ نہیں، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا. ہم تو بہت خوش ہوا ہے آپ کو دیکھ کر. اور سروج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سروج؟ وہ تو شاید ابھی تو آپ فرما رہا تھا کہ وہ لبنان گیا ہوا ہے. گئی تو ہوئی ہے مگر ابھی آ بھی جائے گی. پیپسی کولا پینے گئی ہے. پیپسی کولا؟ لبنان میں؟
تمہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ تم چاہو تو میں تمہیں تربوز کھانے کے لیے مصر بھیج سکتا ہوں یا برگر کھانے کے لیے مغربی جرمنی روانہ کر سکتا ہوں. میں نے کون سا رکشہ ٹیکسی پر بھیجوانا ہے؟ بھائی جنات ہے میرے پاس. میں نے کہا سائیں علی، لبنان میں تو دہشت گردی ہو رہی ہے اور تم نے سروج کو وہاں ٹھنڈا پینے بھیج دیا. اگر کوئی گولی شولی لگ گئی اسے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور تمہارے اس پٹھان دوست کا دشمن کم ہو جائے گا. زری گل آج کل سائیں علی سے بڑا مروب تھا. کانپ کر بولا نہیں سائیں جی، ہم کو سروج سے کوئی دشمنی نہیں، بس اس نے ہم کو ایک دو بات ایسا کہا ہوا جس کا ہم کو بہت رنج ہے. ہم اس رنج کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، ہم بہت مجبور ہے. جس بندے کو اپنے نفس پر قابو نہ ہو اس سے زیادہ مجبور اور کوئی نہیں ہوتا. حق ہو! اس نے نعرہ لگایا اور دھمال ڈالنے والے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھا کر چکرانے لگا. ساتھ ساتھ وہ وجد کے عالم میں نعرہ لگا رہا تھا. ہاں دل دھڑکا مجبور کا، ہاں دل دھڑکا. سائیں پر وجد کی کیفیت طاری ہو چکی تھی. تھوڑی دیر دھمال ڈالنے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گیا اور آگے پیچھے جھولنے لگا. زری گل اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کی ٹانگیں دبانے میں مصروف ہو گیا. جھومتے جھومتے سائیں نے کہا تکیہ لے کر آؤ. میں نے پوچھا تکیے کا کیا کرو گے؟ زمین پر رکھوں گا اور اس کے اوپر اپنا سر رکھوں گا. سر رکھو گے؟ ہاں، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر. یہ میرے مراقبے کا وقت ہے. میں نے زری سے کہا کہ وہ تکیہ لے آئے. زری ساتھ والے کمرے سے تکیہ لانے گیا لیکن واپس نہیں آیا. میں نے جا کر دیکھا کہ وہ واپس کیوں نہیں آیا تو وہ اندر بولا. میں نے کہا اوے باندر، تکیہ نہیں لایا؟ استاد صاحب ایک منٹ اس کونے میں آ کر آپ ہمارا بات تو سن لیں. میں کونے میں پہنچا تو وہ بولا استاد صاحب یہ تو بڑا بے شرمی کا بات ہے. سائیں علی سب کے سامنے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر فرمائے گا. بے شرمی کی بات کیا اس میں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا جناب. سائیں صاحب نے تو چوغا پہن رکھا ہے. جب وہ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کرے گا تو بالکل گڑبڑ ہو جائے گا. ادھر لڑکی لوگ بھی موجود ہے، وہ کیا سوچے گا؟ لڑکی لوگ سے زری کی مراد وہ ملازمہ تھی جو اکثر گھر میں گھومتی رہتی تھی. تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سائیں نے صرف چوغا پہن رکھا ہے، نیچے اس نے چڈی پہن رکھی ہوگی یا لنگوٹ وغیرہ باندھ رکھا ہوگا. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ لنگوٹ؟ ہاں بھائی ہاں، جاؤ تکیہ لے کر. زری نے تکیہ پکڑا اور بڑی عقیدت سے جا کر سائیں کو پیش کر دیا. سائیں نے فوراً اٹھ کر ورزش کرنے کے انداز میں گردن کو دائیں بائیں حرکت دی، پھر اپنا سر تکیے پر رکھ دیا. زری گل کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے تھی. اسے غالباً ابھی تک خطرہ لاحق تھا کہ سائیں نے نیچے کچھ پہن نہیں رکھا. بہرحال جلدی اس کا اندیشہ غلط ثابت ہو گیا. سائیں نے سادھوؤں کے انداز میں ایک بالکل چھوٹی سی لنگوٹی باندھ رکھی تھی. سائیں نے پکار کر کہا بالکے آ، تو بھی اسی آسن میں آ جا. بالکے سے سائیں کی مراد زری تھی. جس طرح وہ مجھے شفیع محمد کے نام سے پکارتا تھا اسی طرح زری کو بالکے کہتا تھا. استاد صاحب یہ آسن کیا ہوتا ہے؟ بھائی ایک تو شلوار کا آسن ہوتا ہے لیکن یہ دوسرا والا آسن ہے. سائیں صاحب فرما رہے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر لو. زری کے چہرے پر ایک رنگ سا کے گزر گیا، لیکن سائیں نے 2-3 بار کہا تو زری گل کو چاروں ناچار یہ کرنا ہی پڑا. وہ کمرے میں سے دوسرا تکیہ اٹھا لایا اور اسے سائیں کے برابر رکھ کر سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر لی. 2-3 سیکنڈ ایسے رہنے کے بعد وہ دھڑام سے دوسری طرف گرا. مقامی لڑکی جو اندرونی کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی بمشکل ہنسی روک سکی. زری نے دوسری کوشش کی تو گردن ایک طرف مڑ گئی. تیسری کوشش میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو سکا. اس کا سارا دھڑ بری طرح لرز رہا تھا. تھوڑی دیر بعد مجھے لگا کہ زری کے چہرے پر چونکنے کے تاثرات ابھرے ہیں. اس کے چونکنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی. 2-3 منٹ بعد سائیں علی بولا بس بالکے، آج تیرے واسطے اتنا ہی سبق کافی ہے. زری 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر سیدھا ہو گیا. اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا. سردی کے باوجود پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے. وہ میرے قریب آیا اور سرپوشی میں بولا وہ دیکھیں استاد صاحب. اس کا اشارہ چھت کی طرف تھا. میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا. زری گل چھت کے ایک چھوٹے سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا. روشن دان قریباً 2 ضرب 1.5 فٹ کا تھا. اس میں موٹی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں. یہ روشن دان چونکہ چھت میں تھا لہٰذا اسے ڈھانپنے کے لیے لکڑی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی اس کے اوپر رکھ دی گئی تھی. روشن دان کا مقصد ہوا اور روشنی کی آمد و رفت تھا. زری گل بولا ابھی جب ہم نے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کی نا تو ہم کو یہاں کوئی نظر آیا تھا. جو ہی ہمارا نظر اس سے ملا وہ پیچھے ہٹ گیا. اس کے علاوہ ایک خیال ہمارا اور بھی ہے. وہ کیا؟
وہ روشن دان کو غور سے دیکھ رہا تھا. سرگوشی میں بولا, ہم کو لگتا ہے کہ اسے اکاڑنے کا کوشش کیا گیا ہے. وہ دیکھیں, ایک طرف سے اس کا چوکٹ نیچے کو کھسک آیا ہے. زری گل بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. روشن دان کی چوکھٹ سے چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی. بہرحال سائیں علی کی موجودگی میں نے اس بات پر زیادہ توجہ دینا مناسب نہیں سمجھی. مقامی لڑکی بھی آس پاس ہی موجود تھی اور وہ ہماری یہ حرکت نوٹ کر سکتی تھی. بہرحال جب 1.5-2 گھنٹے کے بعد سائیں علی ایک کونے میں سمٹ کر سو گیا اور مقامی لڑکی بھی کسی کام سے باہر چلی گئی تو زری گل اور میں نے ایک بار پھر روشن دان کو اچھی طرح دیکھا. کل رات یقیناً اس روشن دان سے چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی اور یہ بات صرف روشن دان ہی کی نہیں تھی. کل دوپہر سے کئی بار مجھے محسوس ہوا تھا کہ کوئی نادیدہ شخص میرے ارد گرد موجود ہے اور اس کی نگراں آنکھ مجھے گھور رہی ہے. سائیں علی کی بے معنی حرکتوں میں سے اکثر کوئی کام کی بات نکل آتی تھی, جیسے یہ سر نیچے ٹانگیں اوپر والا معاملہ تھا. زری گل کو جو چیز نظر آئی تھی وہ شاید عام حالات میں نظر نہ آتی. یوں لگ رہا تھا جیسے سائیں علی بزبان خاموشی ہمیں ہدایت بھی دے رہا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد سے چوکس رہیں. وہ چھوٹا سا پسٹل ابھی تک میری جیکٹ کے اندرونی جیب میں موجود تھا جو میں گلگت سے لے کر چلا تھا. اس کے علاوہ خنجر بھی ہمہ وقت میری پنڈلی سے بندھا ہوا تھا. رات کو میں اور زری اپنے کمرے کا دروازہ اور اکلوتی کھڑکی اچھی طرح بند کر کے سوئے. نیند میری آنکھوں سے کافی فاصلے پر تھی. میں خیالوں کے تانے بانے میں الجھ گیا. اس نہایت دور دراز اور الگ تھلگ قبائلی بستی میں کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ مرحوم وزیر منصور خان نے یہ کیوں لکھا تھا کہ اس بستی کے حوالے سے کہ مارچ کے پہلے 10 روز بہت اہم ہیں اور اگر رابل چل پڑا تو اسے روکنا ناممکن ہو جائے گا. یوں لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ کسی طرح کی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہر طرف جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کی کیفیت تھی. کہیں منصور خان کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ یہ لوگ اپنی جیسی کسی دوسری بستی پر حملہ کرنے والے ہیں اور اگر ایک بار حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو پھر انہیں روکنا مشکل ہو جائے گا. آج صبح لکڑی کے پل کے پاس جو ہنگامہ ہوا وہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا. اگر راول نے واقعی میری آزمائش کی تھی تو کس مقصد سے کی تھی؟ کیا وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا تھا؟ میں بہت دیر تک سوچتا رہا اور پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا. میری آنکھ کسی آہٹ سے کھلی تھی یا شاید وہ میرا وہم ہی تھا. میرا ہاتھ تکیے کے نیچے اپنے پسٹل تک پہنچا. پسٹل کو جیب میں رکھ کر میں دوہرے لحاف میں سے باہر نکلا اور باہستگی دروازے کی کنڈی گرائی. باہر یخ سردی تھی. ہوا کے ہلکے جھونکے نے ہی ساری غنودگی ہوا کر دی. میں نے احتیاط سے باہر جھانکا. 4 سو خاموشی تھی. ٹھٹرا ہوا چاند بھی جیسے اپنی جگہ منجمد نظر آتا تھا. دور, بہت دور ملگوجی چوٹیاں دکھائی دے رہی تھیں. میں بری طرح ٹھٹک گیا. اس یخ بستہ ہوا میں صحن کے بیچوں بیچ سائیں علی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا. نہ اس کے جسم پر کوئی گرم کپڑا تھا اور نہ پاؤں میں جوتا. پتہ نہیں وہ موسموں کی شدید ترین سختیاں کیسے برداشت کر لیتا تھا. اس کی نگاہ اوپر دور اس چاند پر تھی جو چوٹیوں کے اوپر معلق نظر آ رہا تھا. سائیں, کیا کر رہے ہو یہاں؟ میرا خیال تھا کہ سائیں حسب عادت کوئی اوٹ پٹانگ جواب دے گا, لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا. میں سوچ رہا ہوں شفیع محمد. کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ مجھے کیا سوچنا چاہیے. پھر کیا نتیجہ نکالا؟ یہی کہ انسان کو ضرور سوچنا چاہیے, ورنہ وہ اشرف المخلوقات نہیں رہتا. وہ دنیا اس کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے جو اس دنیا میں موجود ہے, لیکن نظر نہیں آتی. کیا مطلب؟ کون سی دنیا نظر نہیں آتی؟ ہے ایک دنیا شفیع محمد. وہ دنیا اسی دنیا میں موجود ہے, لیکن ابھی ہمارا علم, ہمارا ذہن اس تک نہیں پہنچے. شاید ابھی 1000 سال تک بھی وہاں نہ پہنچے, شاید 40-50 ہزار سال تک بھی وہاں نہ پہنچے, لیکن وہ دنیا تو موجود ہے. میں تمہاری بات نہیں سمجھ پا رہا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شفیع محمد کہ سوچا کرو. اس کائنات میں بے شمار ایسی قوتیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں, لیکن ہر گھڑی ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں. وہ بے شمار و بے کرا ہیں. ہمارے دانشور اور سائنسدان جو بڑی بڑی کامیابیوں کے دعوے کرتے ہیں ابھی لامحدود طاقتوں کا ایک سرا ہی تھام سکے ہیں, اور شاید وہ بھی نہیں تھام سکے. یہ انگریزی اردو کے موٹے موٹے لفظ ٹیلی پیتھی, ہپنوٹزم, میسمرزم, حاضرات اور پیراسائیکی یہ کوئی بامعنی لفظ نہیں ہیں. یہ تو ہم نے اپنی حیرت اور تجسس کو نام دے رکھے ہیں. شاید آج سے 500 سال بعد لوگ ان لفظوں اور ان سے وابستہ کہانیوں کو پڑھ کر مسکرائیں. مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ سائیں ایسی سنجیدہ گفتگو بھی کر سکتا ہے. تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں تو کچھ بھی کہنا نہیں چاہ رہا. میں تو بس یہاں کھڑا سوچ رہا ہوں. تمہارا کیا خیال ہے سائیں؟ یہ سنہری روشنی کیا ہے جسے یہ لوگ بہت اہمیت دے رہے ہیں؟
ایک دم سائیں علی کی بوجھل بوجھل آنکھیں کچھ اور خوابدیدہ ہو گئیں۔ اس کی نگاہ دور اس دیوار کی طرف اٹھی ہوئی تھی جو کسی قلعے کی فصیل جیسی دکھائی دیتی تھی۔ مدھم چاندنی کی اوٹ میں یہ دیوار ایک ہیولا ہی نظر آتی تھی۔ سائیں علی کے ہونٹ تھرائے۔ آواز بہت مدھم تھی لیکن میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ کچھ نہ کچھ ہے۔ کیا ہے؟ روشنی ہے جو دیکھنے والی آنکھ کے لیے پراسرار کشش رکھتی ہے۔ کیا تم مانتے ہو اسی کشش کو؟ کشش؟ کیسی کشش؟ سائیں نے مجھے سرتاپا دیکھا، پھر ایک دم اس کے چہرے پر بیزاری نظر آنے لگی۔ اچھا، تم جاؤ شفیع محمد، آرام کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ اور اگر میں نہ جاؤں تو کھڑے رہو ایک ٹانگ پر بگلے کی طرح، لیکن تمہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا، الٹا تمہارا نقصان ہو سکتا ہے۔ کون کرے گا میرا نقصان؟ کوئی بندہ بشر یا کوئی ایسی چیز جو مجھے نظر نہیں آتی لیکن تمہیں نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے وہ بندہ بشر ہی ہے، لیکن کسی بدرو کی طرح خطرناک ہے۔ وہ تمہارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ بہت احتیاط کرو، بہت احتیاط کرو، سائیں نے مجذوبانہ لہجے میں کہا۔ کوئی اشارہ تو دو۔ اس نے جیسے میری بات نہیں سنی۔ اس پر ایک بار پھر سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں اوپر اٹھائیں اور آنکھیں بند کر کے آگے پیچھے جھولنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ گردان کر رہا تھا، ہا، دل دھڑکا قاتل کا۔ دوسرے روز ناشتے کے فوراً بعد ہم نے مترجم واحدی کو اپنے روبرو پایا۔ اس کے ساتھ 2 مقامی محافظ بھی تھے۔ ان کے کندھوں سے 2 نالی رائفل جھول رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس بستی میں آتشی اسلحہ بہت کم مقدار میں ہے۔ صرف خاص افراد کے پاس رائفل یا پستول نظر آتا تھا۔ ہاں، کلہاڑے اور برچھے وغیرہ عام تھے۔ ان لوگوں کا برچھا پیش قبض سے ملتا جلتا تھا۔ لمبائی پیش قبض سے تھوڑی سی کم اور چوڑائی زیادہ تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، مقامی زبان میں سے قبضہ کہا جاتا تھا۔ یہی ہتھیار ہم نے اس سے پہلے سردار سدرت کی بستی میں بھی دیکھا تھا۔ کلہاڑے مختلف اقسام اور سائز کے تھے۔ ان میں بچوں کے استعمال میں آنے والی ہلکی پھلکی خوبصورت کلہاڑی سے لے کر موٹے تنے پھاڑنے والے بھاری بھرکم کلہاڑے تک ہر سائز کے آلے شامل تھے۔ واحدی نے گرم جوشی سے ہمارا حال چال پوچھا، پھر ہمیں بتایا کہ سردار رابل نے ہمیں یاد کیا ہے۔ وہاں بستی کے 4 بڑے بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ ہمارے ساتھ اہم نوعیت کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں اور زریگل واحدی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا، تاہم بستی میں روزمرہ کی مصروفیات عروج پر نظر آتی تھیں۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کے لوگ غیر معمولی طور پر محنتی اور جفاکش ہیں۔ وہ سردار سدرت کی وادی کے لوگوں کی نسبت کافی صاف ستھرے بھی تھے۔ راستے میں دکھائی دینے والے لوگوں میں سے اکثر نے ہمیں دلچسپی سے دیکھا، خصوصاً وہ مجھے بڑے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ کل لکڑی کے پل کے پاس مقامی محافظوں سے جو میری لڑائی ہوئی تھی، اس نے مجھے مقامی لوگوں میں معروف کر دیا ہے۔ وہ لڑائی مختصر ہونے کے باوجود بڑی زوردار تھی۔ مترجم واحدی نے بتایا تھا کہ وہ لڑائی دراصل میری آزمائش کے لیے تھی۔ ظاہر ہے اگر وہ آزمائش تھی تو پھر بستی کے منتخب فائٹرز ہی میرے مقابل آئے ہوں گے۔ مجھے ان لوگوں کو پچھاڑنے میں متعلق دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ قریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے ہم ایک قابل دید مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ قطر عام کنویں سے قریباً 10 گنا ہوگا۔ گہرائی بھی کافی زیادہ تھی، لیکن جوں نیچے جاتے تھے کنویں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں قطر بمشکل 25-30 فٹ رہ جاتا تھا۔ کنویں کی دیوار کے ساتھ چکردار سیڑھیاں تھیں جو تیب میں چلی گئی تھیں۔ کنواں پتھریلا تھا اور یہ سیڑھیاں بھی پتھر کو تراش کر بنائی گئی تھیں۔ حفاظت کے لیے سیڑھیوں کے ساتھ لکڑی کا جنگلہ لگا دیا گیا تھا۔ کنویں کی پتھریلی دیواروں کے پتھروں میں سرخ اور نارنجی پتھر بھی شامل تھے۔ یہاں پہنچ کر مجھے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ 2 آنکھیں ہمیں آس پاس سے گھور رہی ہیں اور کوئی محتاط قدموں سے ہمارے تعاقب میں ہے۔ ہم سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے لگے، یہاں تک کہ 50-60 فٹ نیچے تہہ میں پہنچ گئے۔ ایک جانب لکڑی کے موٹے تختوں کا چوکور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے 2 پٹ تھے اور ہر پٹ پر ایک تصویر کندہ تھی۔ ایک پٹ پر سرتاپا برہنہ لڑکی کی تصویر تھی، دوسرے پر عقاب بنا ہوا تھا۔ گھنی مونچھوں والا مسلح پہرے دار موجود تھا۔ اس نے مقامی انداز میں تعظیم پیش کی اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ ایک کشادہ جگہ نظر آئی جو پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھی۔ ایک مختصر سی راہداری سے گزر کر ہم ایک رہائش گاہ میں داخل ہوئے۔ رہائش گاہ کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہی سردار راول کی رہائش گاہ ہے۔ یہاں دیواروں پر اونی غالیچے نہیں تھے، اس کے باوجود خوشگوار حرارت کا احساس ہوا۔ میں نے قافیہ لگایا کہ یہ جگہ اس مقام سے قریب تر ہے جہاں آگ جلائی جاتی ہے۔
ایک کشادہ کمرے میں قالین پر سردار رابل اور اس کے عمر رسیدہ معتمد ساتھی خالص قبائلی انداز میں بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ یہی وہ 4 بڑے تھے جن کا ذکر ابھی واحدی نے کیا تھا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے اور کسی کی بھی عمر 60-70 سے کم نہیں تھی۔ مترجم کے ذریعے سردار رابل سے جو میری گفتگو ہوئی وہ اس طرح تھی۔ سردار رابل نے کہا، سائیں علی نے تمہاری بہت تعریف کی تھی، تم اس تعریف پر پورے اترے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس بستی میں ایک معزز مہمان کی حیثیت دی جائے، تمہارے آرام و آسائش کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بدلے میں ہم صرف یہ چاہیں گے کہ تم ہمارے چند منتخب نوجوانوں کو فن حرب سے آشنا کرو۔ سائیں علی نے بتایا ہے کہ تم ایک مانے ہوئے خنجر زن ہو، اس ہنر میں شاید ہی تمہارا مقابلہ کوئی کر سکتا ہو۔ ہمارے ہاں بھی خنجر نما آلے کا استعمال عام ہے، ہم اسے قبضہ کہتے ہیں۔ قبضہ چلانے والے کئی ماہر افراد ہماری بستی میں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا فن دیکھو اور انہیں بہتر مشورے دو۔ میں نے کہا، سردار رابل، تم نے میری تعریف کرنے میں کچھ زیادہ ہی مہمان نوازی سے کام لیا ہے۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ہاں، یہ تسلیم کرتا ہوں کہ خنجر زنی میں مجھے کچھ سوجھ بوجھ حاصل ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں کے لوگوں کو سکھانے کے قابل ہوں یا مجھے ان سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم سکھانے کے قابل ہو۔ کیا آپ لوگوں کو کسی کی طرف سے خطرہ لاحق ہے؟ خطرہ لاحق نہ بھی ہو تو بھی قبائلی زندگی میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے قبیلے کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے۔ سردار رابل، اگر تم گستاخی نہ سمجھو تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہاں آ کر فضا میں کچھ عجیب سا محسوس کیا ہے۔ ایسا لگا جیسے کوئی جنگی تیاری ہو رہی ہے۔ تم ٹھیک سمجھے ہو، کچھ لوگوں نے ہم پر لڑائی مسلط کر رکھی ہے۔ کوئی قبیلہ ہے کیا؟ اسے قبیلہ ہی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بدماشوں کا ایک گروہ ہے۔ ان میں منتخب بدماشوں کا ایک جتھا ہادق کہلاتا ہے۔ یہ لوگ بہترین ہتھیاروں سے مسلح رہتے ہیں۔ سردار، لیکن تم تو خنجر زنی اور دست بدست لڑائی کی بات کر رہے ہو۔ آتشی ہتھیاروں کے مقابلے میں تو یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ تمہارے پاس بھی سب مشین گن پڑی ہے، یہ 1 سیکنڈ میں 10 گولیاں نکالتی ہے۔ ایسے ہتھیاروں کے سامنے خنجر زن اور کلہاڑا بردار کیا کر سکتے ہیں؟ یہ خاص مسئلہ ہے، اس کے متعلق تمہیں بعد میں بتا دیا جائے گا۔ سردار نے نرمی سے کہا۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے محترم سردار، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اور میرا ساتھی ذاتی طور پر کسی جھگڑے میں شریک نہیں ہونا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک درخواست اور بھی ہے، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے۔ ہم تو صرف انسانی ہمدردی کے تحت اس لڑکی کے ساتھ یہاں چلے آئے ہیں جسے آپ ثانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہمارے لواحقین کو کچھ خبر نہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ 2-3 ہفتے تو وہ انتظار کر لیں گے، مگر اس کے بعد ان کو شدید پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ سردار نے کہا، تمہیں کسی بھی سلسلے میں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال واپسی کے متعلق تم اپنے مرشد سائیں صاحب سے بات کر لینا۔ یہ نشست قریباً 1 گھنٹے تک رہی۔ سردار رابل اور اس کے عمر رسیدہ ساتھی میرے ساتھ ہونے والی گفتگو سے مطمئن نظر آتے تھے۔ آخر میں سردار رابل نے مترجم کی وساطت سے کہا، اب تم دونوں کی حیثیت میرے مہمان کی ہے، لہٰذا تم پہلے والی رہائش گاہ پر نہیں رہو گے۔ تمہاری نئی رہائش گاہ یہاں پاس ہی واقع ہے۔ امید ہے کہ تمہیں وہاں زیادہ آرام اور راحت ملے گی۔ تم کافی دور سے یہاں پہنچے ہو، 3-4 روز آرام کرو، پھر تمہیں تمہارا کام بتا دیا جائے گا۔ ہم شکاری لوگ ہیں، ہمارا تو کام ہی جنگل اور پہاڑوں میں گھومنا ہے۔ تھکن کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو کام میرے سپرد کرنا چاہتے ہیں آج ہی کر دیں۔ سردار مسکرایا، پھر بھی 1-2 روز تو تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ بے شک یہ ایک دور دراز جگہ ہے، تمہاری دنیا جیسی سہولتیں اور راحتیں یہاں میسر نہیں، لیکن مہمانوں کے لیے ہمارے دل بہت کشادہ ہیں۔ ہم مترجم واحدی اور مسلح افراد کے ساتھ اس زمین دوز عمارت سے باہر نکل آئے۔ وسیع و عریض کنویں کی سیڑھیاں طے کر کے ہم باہر نکلے۔ زری گل مڑ مڑ کر کنکھیوں سے دروازے پر نقش ہوش ربا شبی کو دیکھ رہا تھا۔ کنویں کے باہر چہل پہل تھی۔ سورج اب کافی اوپر آ گیا تھا۔ وہی موسم تھا جو وسطی پنجاب میں نومبر-دسمبر کے دوران ہوتا ہے۔ عجیب وضع کے کنویں کے پاس ہی ایک پختہ مکان ہماری رہائش گاہ ٹھہرا۔ دیگر مکانات کی طرح یہ مکان بھی چیڑ، اخروٹ اور دیودار کے گھنے درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ رہائش گاہ خاصی آرام دہ اور گرم تھی۔ فرش پر مقامی طور پر تیار کردہ موٹے اونی نمدے بچھے ہوئے تھے۔ گاؤ تکیے اور مسہریاں بھی لگی نظر آ رہی تھیں۔ جو ہی ہم اندر داخل ہوئے، 8-10 سال کا ایک خوبصورت لڑکا ہاتھ میں تانبے کا ایک تھال لیے ہمارے سامنے آیا۔ اس تھال میں مٹھائیاں رکھی تھیں، کئی رنگوں اور شکلوں کی مٹھائیاں تھیں، برفی کی طرح مستطیل، جلیبی کی طرح گول اور کچھ ٹیڑھی میڑھی بھی۔
لڑکے نے تھال میرے سامنے کیا۔ میں نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ زری گل نے بھی تکلف سے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس وقت تک لڑکا تھال سمیت اپنا رخ بدل چکا تھا۔ مترجم واحدی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے لے کر مکان کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ یہاں 2 لڑکیاں ہماری خدمت گزاری پر مامور تھیں۔ ان کے بالوں میں پیچیدگی کے ساتھ باریک گرہیں ڈالی گئی تھیں۔ وہ گردن سے پاؤں تک کھلے لبادوں میں ڈھکی ہوئی تھیں، لیکن یہ لبادیں اونی تھے اور ان کی کئی تہیں تھیں، جس کے سبب یہ لباس بہت گرم رہتا تھا۔ لڑکیاں درمیانی شکل و صورت کی تھیں، تاہم صاف ستھری نظر آ رہی تھیں۔ عام باشندے بھی صاف ستھرے تھے، کم از کم سردار سدرت کے قبیلے کے لوگوں کی طرح تو زیادہ صاف ستھرے تھے۔ یہ جان کر زری گل کو بے حد مسرت ہوئی کہ ان میں سے ایک لڑکی بری بھلی شنا جانتی ہے۔ زری اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ کسی بات پر ناراض نظر آ رہا تھا۔ اس کی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ہم اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے ہم کو ہمارے سردار صاحب سے الگ کمرہ کیوں دیا ہے؟ ہم دونوں ایک ساتھ رہے گا۔ تو کیا جواب دیا اس نے؟ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کا معزز مہمان ہیں۔ آپ کا حیثیت لشکری سردار کا سا ہو گیا ہے، اسی لیے آپ کی خاطر تواضع لازمی ہے۔ خاطر تواضع کیا کریں گے؟ کیا سونے کے نوالے کھلائیں گے؟ ہم کو نہیں پتہ جی، ان سے پوچھیں۔ میں کیا پوچھوں؟ میری تو سمجھیں گی نہیں، تم ہی پوچھو۔ کہو اس سے کہ ہم علیحدہ علیحدہ نہیں رہیں گے، اور جو روکھی سوکھی ہوگی اکٹھے ہی کھائیں گے۔ میرے ریمارکس نے زری گل کی دلجوئی کی۔ اس نے میری کہی ہوئی بات خادمہ کے سامنے دہرائی۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس کے سفید دانت اور گلابی مسوڑے نمایاں نظر آنے لگے۔ اس نے زری گل سے کچھ کہا اور زری گل ایک بار پھر جھنجھلایا ہوا نظر آنے لگا۔ اب کیا کہتی ہے؟ اب فرماتی ہے کہ آپ ان کا خاص مہمان ہیں اور ہم چاہے بھی تو آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا۔ ویسے ان کی طرف سے بالکل اجازت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم چاہو بھی تو کیوں نہیں رہ سکتے؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، بس بھانڈوں کے ماں فقستہ چلا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ہنسی کا راز بھی مجھ پر کھل گیا۔ میں زری گل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ 7-8 عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ وہ سب طے ترتے اونی لباس میں ملوث تھیں، گلے میں ہار، کانوں میں جھمکے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ پہلے سے طے شدہ ترتیب کے ساتھ وہ میرے دائیں بائیں کھڑی ہو گئیں۔ وہ بالکل خاموش تھیں، پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی تھیں۔ پھر ہم آواز ہو کر گانا گانے لگیں۔ گانے کے ساتھ وہ اپنے کنگن بجا کر آہنگ بھی پیدا کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ گانا گاتے گاتے ایک دم رک جاتی اور تالیاں بجاتی۔ پھر ایک لڑکی نے لکڑی کے رنگ برنگے پھولوں سے بنا ہوا ایک ہار میرے گلے میں ڈال دیا۔ ایسے ہار میں پہلے بھی کچھ افراد کے گلے میں دیکھ چکا تھا۔ استاد صاحب، یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کو تو لگتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا 2 بول پڑوایا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ آت پیلے کیا جا رہا ہے۔ لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، جب مولوی صاحب 3 مرتبہ فرمائے گا قبول ہے قبول ہے تو آپ ہاں میں جواب دے گا؟ اوے لکڑی کے باندر، یہاں کو مولوی نہیں ہوتا اور نہ ہی قبول ہے وغیرہ ہوتا ہے، کہ ان کا کو اپنا ہی تماشا ہے۔ لیکن استاد صاحب، گستاخی معاف، اس تماشے کے بعد جو تماشا ہوگا وہ تو ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے نا۔ ہمارا مطلب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ شرارت سے بولا۔ تیری کیوں رال ٹپک رہی ہے؟ زیادہ پریشانی تو تیرے لیے بھی سردار ابل سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ ہم بات کو مذاق میں ٹال رہے تھے، لیکن اگر واقعی یہ سنجیدہ مسئلہ تھا تو پریشانی کی بات تھی۔ میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ مجھے تماشا بنایا جائے یا کسی عورت کو میرے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے مترجم نظر آیا تو میں نے اسے پاس بلا لیا۔ واحدی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گاتی بجاتی لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میری آواز لڑکیوں کی آواز میں دب گئی تھی، لہٰذا مجھے بلند آواز میں اپنا سوال دہرانا پڑا۔ واحدی بھی جواباً بلند آواز میں بولا، یہ یہاں کی رسم ہے بھائی، آپ کو دہراج یعنی چوتھا سردار کا منصب دیا گیا ہے۔ اس منصب کی وجہ سے قبیلے کی خوبصورت لڑکی عزت کے طور پر آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میرا اور زری گل کا اندیشہ درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اگر میں یہ عزت افزائی نہ چاہوں تو؟ لیکن اس کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، آپ نے عزت افزائی خود قبول کی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑکے نے تانبے کے تھال میں آپ کے سامنے جو مٹھائی پیش کی تھی وہ ایک طرح کا شگن تھا۔ اس تھال میں موجود ہر مٹھائی ایک دوشیزہ سے منسوب تھی۔ آپ نے جو مٹھائی اٹھائی ہے اس سے منسوب دوشیزہ آپ کی خلوت میں پیش کی جا رہی ہے۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ لیکن اگر میں شکریہ کے ساتھ انکار کر دوں تو؟ اسے برا شگن سمجھا جائے گا۔ اس سے سردار رابل اور 4 بڑوں کی دل شکنی ہوگی۔ ویسے یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ ایک جوان مرد ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ پسند نہ کرے۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس قسم کا رد عمل ظاہر نہ کریں۔
اسی دوران میری نگاہ سردار رابل پر پڑ گئی۔ وہ ابھی ابھی بیرونی دروازے سے داخل ہوا تھا۔ دور سے وہ ایک بچہ نظر آتا تھا، لیکن اس بچے کی چال ڈھال اور نشست و برخاست میں بے پناہ شان و شوکت تھی۔ اسے دیکھ کر ہی کہا جا سکتا تھا کہ اپنی قامت اور ڈیل ڈول کے حوالے سے اس میں ذرہ برابر بھی احساس کمتری نہیں ہے۔ وہ لباس فاخرہ میں ملوث، کمر سے پستول لگائے اکڑ اکڑ کر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ چند افراد اور بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک سجا سجایا خوبصورت پہاڑی خچر تھا۔ جانور کے گلے میں ہار اور گھنٹیاں وغیرہ تھیں۔ پشت پر سرخ مخمل بچھا ہوا تھا۔ اس مخمل پر ایک لڑکی براجمان تھی۔ وہ دونوں ٹانگیں اطراف میں لٹکائے بیٹھی تھی۔ خچر کی طرح لڑکی کا لباس بھی زرق برق تھا۔ اس کی سنہری ٹوپی سے موتیوں کی باریک جھالریں لٹک رہی تھی جو نقاب کا کام دیتی تھیں۔ خچر کی لگام ایک مسلح محافظ نے تھام رکھی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر لڑکی ایک عورت کی مدد سے خچر سے اتری اور خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ سردار رابل نے مترجم کی وساطت سے کہا، میری طرف سے لڑکی تمہارے لیے نام ہے، امید ہے کہ یہ تمہیں خوش رکھے گی۔ اس کے بعد سردار رابل اور دیگر افراد جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ لڑکی کو چند عورتوں نے اندر کمرے میں پہنچا دیا۔ جو عورتیں میرے ارد گرد کھڑی تھیں ان کے چہرے پہلے سے زیادہ تمتمانے لگے۔ اس کے علاوہ ان کے ناچ گانے میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ یہ عجیب ناٹک شروع ہو گیا تھا۔ جب میں نے زری گل کے ساتھ کچال سے سفر شروع کیا تھا، ذہن میں بے شمار اندیشے تھے۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہماری مہم کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا، کن لوگوں سے ملاقات ہوگی اور نائلہ سمیت ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن یہاں پہنچ کر حالات بالکل مختلف نظر آ رہے تھے۔ جو کچھ ہو رہا تھا توقعات کے خلاف ہو رہا تھا۔ ہم یہاں معزز مہمانوں کی حیثیت سے مقیم تھے۔ ہر دستیاب سہولت ہمیں میسر تھی، بلکہ عیش و عشرت بھی مہیا ہو رہی تھی۔ جو ہی سورج غروب ہوا اور تاریکی نمودار ہوئی، اس بستی کی طویل رات شروع ہو گئی۔ واحدی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں اس کمرے میں پہنچا جہاں ایک لڑکی شب بسری کلی میرا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر میری حیرت میں کمی کے بجائے کچھ اضافہ ہی ہوا تھا۔ میرے نامعقول کرم فرماؤں نے اس کمرے کو واقعی کسی حجرہ عروسی کی شکل دے دی تھی۔ دیواروں پر پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ مسحری پر ایک شاندار اونی نمدہ بچھا تھا اور چمکدار گاؤ تکیے رکھے تھے۔ لکڑی کی ایک منقش تپائی پر خشک پھل سجائے گئے تھے اور مقامی طور پر تیار کی گئی چاول کی شراب بلوری سراہی میں ہلکورے لے رہی تھی۔ یہاں بھی مجھے اگربتیوں کی خوشبو محسوس ہوئی جو اس سے پہلے نائلہ کے آس پاس آئی تھی۔ یہ ایک مقامی خوشبو تھی اور اس کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس دے کر قالین پر بیٹھ گیا۔ اپنے ہی سر پر چپت لگانے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی کوئی صورتحال پیش آئے گی اور کسی مقامی رواج کے نتیجے میں شادی سے ملتے جلتے حادثے کا شکار ہو جاؤں گا۔ مجھے صورتحال پر ہنسی آ رہی تھی اور جھلاہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شوخ آنکھوں والی لڑکیاں ابھی تک کمرے کے سامنے موجود تھیں اور شریر انداز میں تاکہ جھانکی کر رہی تھیں۔ ان کی مسلسل ہنسی سے مجھے بیزاری محسوس ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد سگریٹ سلگایا اور خالی خالی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو گاؤ تکیے سے ٹیک لگا خاموش بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا ایک باریک سا کپڑا اس کے سر پر یوں ڈال دیا گیا تھا کہ وہ سرتاپا اس میں چھپ گئی تھی۔ وہ اس انداز میں بیٹھی ہوئی واقعی دلہن لگتی تھی، ایک ایسی دلہن جس کا نکاح ہوا اور نہ ہی نکاح جیسی کوئی رسم ادا کی گئی۔ یقیناً یہ شادی نہیں تھی۔ یہ لڑکی غالباً خیر سگالی کے اظہار کے تحفے کے طور پر مجھے دی گئی تھی۔ اگر یہ شادی قسم کی کوئی رسم ہوتی تو بہت لمبا چوڑا پروگرام ہوتا۔ قبائلی رہن سہن میں شادی بیاہ کرتے ہوئے بے شمار رسمیں ادا کی جاتی ہیں اور کھانا ان رسموں کا بنیادی جز ہوتا ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ جو لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہے کون ہے، کس عمر کی ہے، کیسی ہے۔ میں نے موتیوں کی جھالروں میں سے بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھی تھی۔ یقیناً وہ خوبصورت اور جوان ہی ہوگی، لیکن میں اپنے دل میں کسی طرح کے جذبات محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میرا ذہن اس خوبصورت قبائلی لڑکی اور اس دعوت انگیز ماحول سے کوسوں دور تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جیل جانے سے اب تک کے اس عرصے میں میری زندگی میں نوابزادی شاہین کے سوا کوئی عورت نہیں آئی تھی، اور وہ بھی جس طرح آئی تھی وہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ اچانک بند دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جھلا اٹھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ دستک انہی لڑکیوں میں سے کسی نے دی ہے جو دروازے کے باہر موجود تھیں اور پچھلے 1 گھنٹے سے ہونقوں کی طرح ہنستی جا رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر جھٹکے سے دروازہ کھولا، لیکن لڑکیوں کے بجائے اپنے سامنے مترجم واحدی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تبسم تھا، لیکن ایک طرح کی سنجیدگی بھی تھی۔ جناب، مجھے سردار رابل نے بھیجا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ حکم نہیں جناب، مشورہ ہے۔
سردار چاہتے ہیں کہ آپ ذرا محتاط رہیں. قبیلے کے کچھ جرائم پیشہ نوجوان آج کل وارداتیں کر رہے ہیں. آپ ان میں سے کچھ تو پکڑے گئے ہیں لیکن 2-4 ابھی آزاد ہیں. آپ رات کو دروازہ وغیرہ بند کر کے سوئیں. یہ ہدایت نامہ تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں. واحدی نے اپنی صدری کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رومال میں لپٹا ہوا ایک ریوالور مجھے تھما دیا. یہ سردار راول نے دیا ہے. میری طرف سے سردار کو شکریہ بولنا. واحدی نے مجھے سلام کیا اور واپس چلا گیا. میں دروازہ بند کر کے ایک بار پھر قالین پر آ بیٹھا. سردار راول نے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر یہ ریوالور مجھے بھیجا تھا. وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ میری جیکٹ کے اندرونی جیب میں چھوٹے سائز کا ایک طاقتور پسٹل موجود ہے. اس کے علاوہ میرا خنجر بھی میرے پاس تھا. اب ہتھیاروں کے سلسلے میں میری پوزیشن بہتر ہو گئی تھی. میں اپنا چھوٹا پسٹل زری گل کو دے سکتا تھا. نہ جانے واحدی نے کس خطرے کی بات کی تھی. ویسے یہ بات تو میں بھی محسوس کرتا تھا کہ یہاں خطرات موجود ہیں. پچھلی رہائش گاہ میں بھی کسی نے آہنی روشن دان اکھاڑ کر کمرے میں گھسنے کی کوشش کی تھی. اس کے علاوہ کئی بار مجھے محسوس ہوا تھا کہ کوئی بد نگاہ ہمارے آس پاس موجود ہے. کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے میں اس نازک اندام کی طرف متوجہ ہوا جو پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی. سورج ابھی غروب ہوا ہی تھا تاہم اس کی روشنی باقی تھی. کمرے میں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی. ہمارے حساب سے یہ شام کا وقت تھا لیکن اس بستی کے حساب سے شام ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور اب خوابگاہوں میں جانے کا وقت تھا. پوری بستی میں خاموشی اور سکوت کا راج تھا. وہ لڑکیاں اور عورتیں بھی غالباً اپنے گھروں کو جا چکی تھیں جنہوں نے یہاں غل مچا رکھا تھا. میں نے لڑکی کے پاس پہنچ کر وہ سرخ کپڑا ہٹایا جو خیمے کی طرح اس کے سر پہ تنا ہوا تھا. وہ گھٹنے سینے سے جوڑے بیٹھی تھی. موتیوں کی جھالریں چہرے پر نقاب کا کام دے رہی تھیں. یہ جھالریں ٹوپی سے منسلک تھیں. میں نے اس کے سر سے ٹوپی علیحدہ کی تو یہ جھالریں بھی چہرے سے ہٹ گئیں. وہ ایک خوش شکل مقامی لڑکی تھی. عمر بمشکل 18 سال رہی ہوگی لیکن چہرے کی معصومیت اور نقوش کی وجہ سے کم عمر نظر آتی تھی. وہ کسی مٹھی میں آ جانے والی چڑیا کی طرح لرز رہی تھی. اس نے اپنی لمبی پلکیں اٹھا کر ایک ساتھ کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر پلکیں جھکا لیں. اس کی شفاف آنکھوں میں شرم اور مجبوری کی کیفیت تھی اور اس سے بھی نمایاں کیفیت شکایت کی تھی. پتہ نہیں اسے کس سے شکایت تھی. مجھ سے، اپنے قبیلے کی جاہل رسموں سے یا اپنی کمزوری اور ناتوانی سے. اس نے اپنا دودھیا ہاتھ گود میں ڈالا اور کپڑے کی ایک لمبی ریشمی پٹی نکالی. اس پٹی کی چوڑائی بمشکل 1.5 انچ ہوگی. اس پٹی کا ایک سرا لڑکی کی کلائی سے بندھا ہوا تھا. ربن کی طرح خاص گرہ لگی ہوئی تھی. وہ دوسرا سرا میری کلائی سے باندھنے کی کوشش کرنے لگی. اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور ریشمی پٹی پھسل جا رہی تھی. پھر وہ میری طرف اور کلائی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی. اس کا سر شرم کے باعث جھکا ہوا تھا. وہ کتنی ہی دیر میری کلائی سے الجھی رہی. جو مخصوص گرہ وہ لگانا چاہ رہی تھی وہ لگ نہیں پا رہی تھی. یقیناً یہ بھی کوئی رسم تھی جسے وہ پورا کرنا ضروری سمجھتی تھی. لیکن رسم تو تب پوری ہوتی جب اس کے ہاتھ اس کا ساتھ دیتے. یکدم وہ رونے لگی. اس کے سینے میں ہلچل سی مچ گئی. شاید یہ بے بسی کے آنسو تھے. میں نے ریشمی پٹی اپنی کلائی سے علیحدہ کر دی. اس کی تھوڑی اوپر اٹھا کر اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا اور اشاروں میں بتایا کہ اس پٹی کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور کوئی کاجل جیسی چیز رخساروں پر پھیل گئی تھی. وہ بڑے بے ڈھنگے طریقے سے بیٹھی تھی. میں نے چاہا کہ اسے مسحری سے اٹھا کر قالین پر لے آؤں تاکہ وہ آرام دہ طریقے سے بیٹھ سکے. میں نے اسے بازو سے تھام کر اٹھانا چاہا تو وہ کسمس آ گئی. پتہ نہیں کیا سمجھی تھی. اس کے رونے میں تیزی آ گئی اور وہ بری طرح ہچکیاں لینے لگی. وہ غیر محسوس انداز میں اپنا آپ مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی. اپنی اشک بار نظریں اٹھا کر اس نے میری طرف دیکھا. ان آنکھوں میں فریاد ہی فریاد تھی. پھر وہ متلجی انداز میں کچھ بولنے لگی. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن اس کا لب و لہجہ مجھے سب کچھ سمجھا رہا تھا. یہ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ بے بس ہے، نہ مزاحمت کی طاقت رکھتی ہے اور نہ ہی حق. وہ خود کو بچانا چاہ رہی تھی. وہی جبلت جو ہر جاندار میں موجود ہوتی ہے. مجھے اس معصوم لڑکی پر بے تحاشا ترس آیا. میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا. وہ ایک کونے میں سمٹ گئی اور اپنی زبان میں نامعلوم کیا کہنے لگی. میں نے اسے بولنے دیا. جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے اشاروں میں اسے سمجھایا کہ مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. وہ میری بات تو سمجھ گئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں گہری بے یقینی تھی. میں نے شراب کی سراہی وہاں سے ہٹا دی اور قریب پڑی چھری سے سیب کاٹ کاٹ کر اس کے سامنے رکھنے لگا. کھاؤ. میں نے اشاروں میں اس سے کہا اور منہ سے بھی کہا لیکن وہ انکار کرتی رہی.
مگر جب میں نے سختی سے کہا تو وہ جلدی جلدی قاشو اٹھا کر منہ میں رکھنے لگی۔ ایک ہچکی گاہے بگاہے اس کے سینے سے بھی بلند ہو رہی تھی۔ ہچکیوں کے درمیان سیب کھاتی ہوئی وہ بڑی معصوم اور سادہ لگی۔ میں نے اسے مسحری سے اٹھا کر قالین پر بٹھایا۔ اس کے تہ در تہ اونی لبادے اور زیورات کا وزن شاید اس کے اپنے وزن سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے پیتل اور تانبے کے یہ زیورات اس کے جسم سے اتروائے اور اسے اپنے سامنے بٹھا کر اشاروں میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ سچ کہتے ہیں کہ اشاروں کی زبان آفاقی ہے۔ میں اسے یہ سمجھانے لگا کہ اسے مجھ سے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ آرام سے یہاں بیٹھ سکتی ہے، کھا پی سکتی ہے اور سو سکتی ہے۔ میرے ہمدردانہ رویے نے اسے ایک بار پھر سے سکنے پر مجبور کر دیا۔ اسے میری باتوں پر یقین آ رہا تھا۔ بے شک وہ کم عمر تھی مگر عورت تھی، اور عورت کی حس ایسے معاملوں میں بہت تیز ہوتی ہے۔ اب کمرے کا اجالا گہری تاریکی میں بدل چکا تھا۔ اشاروں کی زبان میں بات کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے چھری لے لی اور خود پھل کاٹ کاٹ کر رکابی میں رکھنے لگی۔ اندھیرے میں اس کے ہاتھ کے کنگن چھن چھن بج رہے تھے۔ اس کے نوخیز بدن کی بہت ہی پاکیزہ مہک کمرے کی ہر خوشبو پر حاوی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چاند نکل آیا اور اس کی کرنوں نے روزنوں میں داخل ہو کر کمرے میں مدھم اجالا بکھیر دیا۔ میں نے اشاروں میں لڑکی کو سمجھایا کہ وہ بے فکر ہو کر مسحری پر سو جائے، لیکن وہ انکار میں سر ہلاتی رہی۔ میرے سینے پر انگلی رکھ کر مجھے سمجھانے لگی کہ میں سو جاؤں۔